बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 रमज़ानुल मुबारक इत्तवार के दिन सिर्फ एक कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपना रिस्क ले जाओ। आज करोड़ों भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके मुकद्दर में लिख देगी। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। देखते ही देखते आज 20 रमज़ानुल मुबारक है। आज वक्त है रब काबा से अपनी इनामात को समेटने का, अपनी झोलियाँ भरने का, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का। तो आज 20 रमज़ानुल मुबारक इत्तवार के दिन सिर्फ एक बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपको गैब से आवाज़ आ जाएगी कि आओ अपने हिस्से का रिस्क ले जाओ, अपने मनपसंद मुराद, अपनी हाजात को पूरा करवा लो। माह रमज़ान की कद्र व कीमत हर कोई जानता है। इस महीने को बख्शिश का महीना कहा जाता है। इस महीने को कामयाबी का महीना कहा जाता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतें बरकतें छम छम बारिश की तरह बरस रही हैं। 20 रमज़ान इत्तवार के दिन एक बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की देर है। आपको गैब से इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो लोग माह रमज़ान में आज तक यह वजीफ़ा न पढ़ सके, किसी भी वजह से, किसी भी कोताही लापरवाही से रब से नहीं मांग सके, वह आज 20 रमज़ान इत्तवार के दिन सिर्फ एक बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़कर देखिए। यह तस्वीर रब करीम की लाडली तस्वीर है और इस तस्वीर को पढ़ने वाला रब का, अल्लाह का लाडला बन जाता है। आज एक बच्चा माँ का लाडला होता है तो माँ उसके लिए माँ उसके लिए अपने तन मन धन को बेच देती है और उस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। उस पर आँच भी आ जाए तो माँ की जान निकल जाती है। अगर आज वह ज़ात जो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है, उस ज़ात के लाडले बनना चाहते हैं आप, तो एक बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिए। यह एक कुरानी आयत पढ़ते दौरान रब करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना आप। अभी भी वक्त है, रमज़ान की ख़ास कबूलियत की घड़ियाँ मौजूद हैं। अभी भी रब करीम से ख़जाने लूटने का वक्त है। बड़ा बदकिस्मत है वह बंदा जो रमज़ान में सिर्फ़ एक बार यह ख़ास वजीफ़ा ना पढ़ ले। बहुत से लोग अभी भी रमज़ान के महीने को लापरवाही से गुजार रहे हैं। आज यह वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुज़ुर्गों के लिए है जिनके घर में हर वक्त परेशानियां रहती हैं, मसाइल रहते हैं, हर काम होते होते रह जाते हैं, हर परेशानी में वो परेशान रहते हैं। तो आज 20 रमज़ान इत्तवार के दिन सिर्फ एक बार एक तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ कर देखिएगा। आज 20 रमज़ान इत्तवार के दिन जो शख्स इस कुरानी आयत को पढ़कर अल्लाह का लाडला बन जाएगा, बेरोज़गार है रोज़गार मांगोगे मिल जाएगा, बे औलाद है औलाद मांगोगे तो औलाद मिल जाएगी, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मियाँ बीबी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल करने के लिए पढ़ लें, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें, हर कदम पर कामयाबी के लिए पढ़ लो। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं पूरा साल ठोकरे खाता रहा हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो आज सिर्फ एक बार इस आयत को पढ़कर देखो। मांगना रब से है। यह वजीफ़ा यह वजीफ़ा रब का यह कलमात रब के हैं और उनको पढ़ने की देर है। जब कोई बंदा अल्लाह का लाडला बन जाता है, उस ज़ात का जो आसमानों का मालिक है उसका लाडला बन जाता है। ज़मीनों का मालिक भी अल्लाह है, आसमानों का मालिक भी अल्लाह है। अगर उसका जो इंसान लाडला बन जाता है, जिस की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मांगने वाला रब करीम से जो भी मांगता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। अगर इस नेमतों वाले महीने में आप भी रब के ख़जानों से मालामाल होना चाहते हैं तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से पढ़ लें, तो आपके रास्ते की हर रुकावटें, हर मसाइल, हर परेशानियां का गैब से ख़ात्मा हो जाएगा और आप एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे जिसमें ना तो किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना किसी से मांगना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें भी नहीं खाना पड़ेगा। रब करीम से आप जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हो, ये मैटर नहीं करता। बस आप जहाँ भी हों, बस इस वजीफ़े को लाजमी रमज़ान में एक बार कर लें। और मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब वजीफ़े की तरफ आती हूँ। वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। 3, 7, 5 या 11 जो भी आपको आसान लगे, आगे पीछे आप हर वजीफ़े और हर दुआ में दरूद शरीफ 3 बार या 5 बार या 7 या 11 बार लगा लिया कीजिए। बिना दरूद शरीफ की कोई वज़ाइफ़ और दुआ कबूल नहीं होती। और बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और आपको
جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، اس کی آپ کو نیت کر لینا ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، من پسند شادی کرنی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کو کاروبار میں ترقی چاہیے تو گھر کے حالات کو بہتر بنانا ہے، جو بھی آپ کے حاجات ہیں اس کے لیے آپ نیت کرتے ساتھ ہی آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ بسم اللہ کا آغاز کر کے کوئی بھی وظیفہ شروع کیجیے گا، اور فوری طور پر آپ کو آنکھیں بند کر کے پورے یقین دھیان سے اور توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے دو نام اللہ تعالیٰ کے دو نام کو پڑھنا ہے، یا اسم اعظم اتنا پاورفل ہے کہ یہ تقدیر میں کہ بندہ جو چاہتا ہے اس کے تقدیر میں اس کی حاجات کو لکھ دیا جاتا ہے اس اسم اعظم کو پڑھنے سے۔ یا اسم اعظم رب کریم کے دو نام ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤ تو صرف اتنا کہوں گی کہ رمضان کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پار کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم ایک بار ہوا، یا حیو یا قیوم دو بار ہوا، یا حیو یا قیوم تین بار ہوا، یا حیو یا قیوم چار بار ہوا۔ اس طرح سے آپ کو یا حیو یا قیوم ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں رب کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت خاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے انسانی روپ میں آ جاتے ہیں کہ آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے 100 بار یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور آپ پڑھتے دوران آپ کو جو بھی حاجت، جو بھی خواہش ہے آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ کو پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ آج رمضان مبارک 20 تاریخ کا یہ خاص عمل ہے۔ اس عمل کا شرط ہے جو بھی 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہو آپ، تو اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بھکاری بن کر رب کریم سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جاؤ جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، یا تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورہ کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ کو سورہ کوثر بھی بسم اللہ کے آپ جو بھی پڑھیں تو بسم اللہ کے آغاز سے پڑھیں۔ سورہ کوثر آپ کو 7 بار پڑھنی ہے، اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست اور غربت ختم نہیں ہوتی، محنت و مشقت کے بعد بےحد کوشش کے باوجود ہمارے گھر میں بہت سی ناکامی اور بہت سی تنگ دستی ہے، تو اسے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی اور ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے گی۔ 20 رمضان اتوار کے دن
شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمان 7 زمینوں کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ جتنی بار درود شریف آگے پڑھے ہیں اتنی بار درود شریف آپ پیچھے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ رب کے بارگاہ میں بیٹھ کے رب سے کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، بھکاری بن کے رب سے مانگنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم سب کو صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، انسان سے کبھی امید نہیں لگانی چاہیے۔ اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، حقیقت کی زندگی آخرت ہے۔ ہمیں آخرت کی زندگی، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنا چاہیے، جس سے ہم سب کا آخرت بھی بن جائے گا اور دنیا بھی ہم لوگ کا بن جائے گا۔ اگر ہم اپنے آخرت کو دھیان دیں بنانے میں تو ہمارا دنیا بھی بہتر ہو جاتا ہے، ہمارا آخرت بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی آپ مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر بہت اچھا بنائے، ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جگہ بے انتہا عزت شہرت دولت سے نوازے، ہم سب کی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا نصیب قسمت مقدر دنیا آخرت دونوں جگہ بہت اچھا بہت بلند بنائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کامیابی عطا فرمائے، بنا حساب کتاب کے ہم لوگ کو جنت فردوس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قبر کی عذاب، قبر کی سختی، قبر کی ہر فتنے سے ہم لوگ کو قیامت تک بچا لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سب دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر مسائل کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ کے کلام کو ہم کو جب بھی کوئی وظیفہ کریں، جب بھی کچھ پڑھیں تو یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ اس کو جلدی ختم کرنا ہے، بلکہ یہ سوچ کے پڑھیں کہ اس کو اٹھنے سے پہلے قبول کروا کے اٹھنا ہے، قبول کروانے کی فکر ہونی چاہیے، جلدی اٹھنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری وظائف، ہماری دعائیں بہت سے اس لیے قبول نہیں ہوتے کیونکہ ہم بہت اتنے گناہ گار ہوتے ہیں کہ ہمارے قبولیت کے بیچ میں ہمارے گناہ گار بادھا بن کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بہت سے گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بہت سے گناہ انجانے میں کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اور ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس وظیفے پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجات، ہر ناممکن حاجات کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھیں، یقین سے مانگیں، اللہ دیتا ہے اور دیتا ہے، دے کر رہے گا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ حافظ۔